ایک ریسرچ پیپر میں یونیورسٹی کے بہت جو بڑے ڈاکٹر تھے، جو اسپیشلسٹ تھے اور انسانی ریلیشن شپ کے اوپر ان کو بڑی مہارت تھی، انہوں نے کئی 100 کامیاب عورتوں سے انٹرویو کیا کہ وہ اپنے خاوند سے کیا چاہتی ہیں. یعنی وہ عورتیں جو بہت تعلیم یافتہ تھیں اور ویل سیٹلڈ تھیں اور اپنی میرڈ لائف میں بڑی سکسیسفل تھیں، ان سے انٹرویو کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ عورت کی تمنا خاوند کے معاملے میں کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ پوائنٹس بنائے. ان پوائنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا خاوند دنیا کا امیر ترین انسان ہونا چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو بھی ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، اسٹرگل اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. تو عورتوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. پہلی بات جو ان عورتوں نے بتائی وہ یہ کہ ہم چاہتی ہیں کہ خاوند ہمارے ساتھ اچھی کنورسیشن کرے اور ہمیں مینٹل یا ایموشنل سپورٹ دے. یعنی بات چیت کرنا، عورت کو ایموشنل مینٹل سپورٹ دینا، یہ عورت کے لیے یوں سمجھیں کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. اور اللہ کی شان کہ آج کل کے خاوندوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ بیوی سے بات ہی نہیں کرتے. آدھا فکرہ بیوی بولے گی تو اس پر ناراض ہو کے چیخنا شروع کر دیں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ایک خاوند کرتا ہے کہ بیوی سے بات چیت نہ کرنا. دیکھیں، سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے برین میں جو بات چیت کرنے والا حصہ ہے اس سے انسان کے جسم میں جتنی وائرنگ ہے مرد کی، اس سے ڈبل وائرنگ عورت کی ہوتی ہے. یعنی مرد کے برین سے جسم کے اعضاء کی طرف وائرنگ آدھی ہوتی ہے اور عورت کی نیچرلی اس کے برین سے اس کے جسم کے اعضاء کی طرف جو وائرنگ ہے وہ ڈبل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بات چیت جو ہے یہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اس کی کنفیگریشن ایسی بنائی ہے کہ وہ بات چیت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اور اس میں حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ خاوند تو گھر سے چلا گیا اپنے دفتر، اپنے فیکٹری میں، اب وہ تو آتا ہے شام کو، رات کو. تو اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ دن کی جتنی کارگزاری ہے اب وہ سنائے بغیر رہ نہیں سکتی. اس کا دل چاہتا ہے میرا ہسبینڈ آئے، میرے پاس چند منٹ بیٹھے، مجھ سے پوچھے دن کیسا گزرا تو میں اس کو ساری کارگزاری سناؤں. اب جب خاوند آ کے اس سے بات ہی نہیں کرتا تو عورت کی وہ جو ایک نیڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. عورت کی بات ہمیشہ سننی چاہیے. یہ ٹائم اس کو دینا اور اس کی بات کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سننا، یہ اس کا حق ہے خاوند کے اوپر. چنانچہ جو لوگ اپنی بیوی کی بات کو نہیں سنتے ان کے گھروں میں خرابیاں آ جاتی ہیں. کیا وجہ؟ کہ اس عورت نے بات تو کرنی ہے، اس کی وائرنگ جو ایسی ہے. اب وہ بات کرے گی یا تو اپنی کسی کلاس فیلو سے، تو وہ بھی جوان بچی اس کو الٹے سیدھے مشورے دے گی. A young leading the young is like a blind leading the blind. They will both fall into the ditch. دونوں گڑھے میں گریں گے. یا پھر وہ اپنی ماں کو فون کرے گی پیچھے اور اس سے مشورے لینے شروع کر دے گی. تو یہ ریموٹ کنٹرول بھی پوزیشن اچھی نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ قریب کے کسی غیر محرم مرد کو بھنک پڑ گئی تو وہ اس کا بڑا ہمدرد بن کے اس کی بات کو سنے گا اور عورت شیطان کے رستے پہ چل پڑے گی. اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں کی بات نہیں سنتے وہ اپنی بیوی کو گناہ کے راستے پہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا حق ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. اس پر 15 منٹ لگیں، آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، جتنا وقت لگے، یہ ایک فرض چیز ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. لہذا بیوی کی بات کو توجہ سے سننا اور پھر اس کے مطابق اس سے گفتگو کرنا، یہ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی بیوی کی.
مرد بولتے کم ہیں اور اپنے کام زیادہ کرتے ہیں. پھر ان عورتوں نے کہا کہ ہم ایسے خاوند کو پسند کرتی ہیں کہ someone who is striving for excellence in spirituality، کہ جو روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کر رہا ہو، ایسا خاوند ہمیں اچھا لگتا ہے. یعنی جو چاہے کہ میرے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں، شہوت، غضب اور بخل، ہرس، عجب، تکبر، کینہ، یہ بیماریاں میرے اندر سے ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو، تو ان کو ایسا خاوند اچھا لگتا ہے کہ ہمارا خاوند اپنے اندر اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس بات پہ وہ بہت خوش ہوتی ہیں. He should strive to the best, and we know that no one is perfect. ان عورتوں نے کہا کہ ہم اس بات کو جانتی ہیں کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کوشش تو کرنی چاہیے اچھا بننے کے لیے. پھر ایک ان کی ریسرچ یہ تھی کہ someone who is sensitive to know what is happening with me، کہ خاوند ہمیں ایسا اچھا لگتا ہے کہ جس کو یہ فکر ہو کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، وہ معلوم کرے، پوچھے ہم سے، ہمیں موقع دے بات کرنے کا، بتانے کا. اور ایسے خاوند کو ہم پسند کرتی ہیں who is family oriented، یعنی ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ فیملی اورینٹڈ ہو، بچوں سے پیار رکھے، محبت رکھے، اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لے. تو فیملی اورینٹڈ انسان اچھا لگتا ہے. اور ایک پوائنٹ آخری انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ایسا ہو کہ جس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کے سامنے سبمٹ کرنے کو ہمارا دل چاہے، یعنی ہمارا دل چاہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کی ہر بات کو تسلیم کر لیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو گھر کے اندر اتنے عمدہ اخلاق کی زندگی گزارنی چاہیے کہ بیوی اس کے اخلاق کی وجہ سے اس پہ قربان ہو جائے. رزق کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں. اگر انسان اچھے اخلاق کا اظہار کرے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورت غربت کے اندر بھی گزارا کر لیتی ہے، تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے، مگر اس کو محبت ملے، پیار ملے. ہم بہت چھوٹی عمر میں تھے، پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، دوسری تیسری کلاس میں. تو اس زمانے میں ہمارے ہاں کچھ آدمی آتے تھے مداری دکھانے والے، بندر کے کرتب، ریچھ کے کرتب. تو ہماری یہی ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آؤٹنگ ہوتی تھی. اس زمانے میں نہ سیل فون ہوتے تھے، نہ کوئی ٹی وی کی سکرین ہوتی تھی، بہت نیکی کا سادہ زمانہ تھا. تو جب کبھی وہ ڈگڈگی بجاتا نا مداری، تو سارے بچے محلے کے اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس کا تماشا دیکھتے تھے. تو بندر کا تماشا وہ دکھاتے تھے کبھی کبھی. اس بندر کے تماشے میں جو سب سے ایک اہم ایونٹ ہوتا تھا وہ یہ کہ مالک بندر کو کہتا تھا، اچھا تو اپنے سسرال جائے گا تو کیسے جائے گا؟ اور بندر یہ سنتے ہی اپنے سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھتا اور کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتا، اور پھر وہ اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسی شان سے چلتا تھا کہ جیسے معلوم نہیں کون شہزادہ آ رہا ہے. یعنی اس چھوٹی عمر میں ہم نے بندر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو عزت تو کرتے ہیں سسرال والے جتنا کر سکتے ہیں،
مگر ایکسپیکٹیشن بھی داماد کو ریئل ہونی چاہیے، جو ریئلسٹک ہوں، اور وہ اپنے آپ کو گھر کا فرد ہی سمجھے اور محبت پیار سے زندگی گزارے۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر محبت پیار سے رہے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرے اور بچوں کو اللہ تعالی خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔